ناظرین کرام، طرفین تشبیہ کی بنیاد پر ہم آج تشبیہ کے اقسام پڑھیں گے۔ یہ خاصا دلچسپ اور PPSC کے امتحانات میں آنے والے سوالات پر مبنی حصہ ہے، لہذا اس کے لیے انتہائی توجہ اور غور کی ضرورت ہے۔ طرفین تشبیہ کی بنیاد پر ہم تشبیہ کو حصی اور غیر حصی دو بنیادی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تشبیہ حصی ہمارے حواس خمسہ کی بنیاد پر اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ خمسہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے 5 حواس ہیں: تشبیہ باصرہ، تشبیہ سامعہ، تشبیہ شامہ، تشبیہ ذائقہ، تشبیہ لمسہ۔ ہم بعد میں تفصیل میں ذکر کریں گے۔ تشبیہ غیر حصی کی 3 اقسام ہیں: مشبہ اور مشبہ بے دونوں عقلی ہو، مشبہ عقلی ہو لیکن مشبہ بے حصی ہو، مشبہ حصی اور مشبہ بے عقلی ہو۔ آئیے ذرا تفصیل سے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ تشبیہ حصی کی اقسام: حواس خمسہ کی بنیاد پر تشبیہ حصی کی جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے تشبیہ باصرہ۔ تشبیہ باصرہ ایسی تشبیہ ہوتی ہے جس کے اندر جو وجہ تشبیہ ہے، یعنی وہ وجہ جو مشبہ اور مشبہ بے ہی میں پائی جاتی ہے، اس کا تعلق باصرہ سے مراد ہے دیکھنا، دیکھنے سے، بصارت سے۔ مثال کے طور پر سارا قد تو گل سے رخسارے، شانے بازو بھرے سارے۔ اب اس میں دیکھیں، محبوب کے قد کو سارو جیسا کہا گیا ہے، اور گل سے رخسارے یعنی رخسار کو گل یعنی پھول سے تشبیہ دی گئی۔ اب سارو کا پودا ہو یا قد ہو، گل یعنی پھول ہو یا رخسار ہو، دونوں کے اندر جو وجہ اشتراک ہے، وجہ تشبیہ ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ سر اور محبوب کے قد کی یوں سمجھ لیں کہ دونوں کا قد بڑا ہے، اس لحاظ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گل اور پھول جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں، اس مماثلت کو بھی آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی تشبیہ جس کا تعلق دیکھنے سے ہو، یعنی ایسی تشبیہ جس کے اندر وجہ تشبیہ کا تعلق دیکھنے سے ہو، تشبیہ باصرہ کہلاتی ہے۔ دوسری تشبیہ سامعہ۔ سامعہ سے ہی ایک لفظ سماعت نکلا ہے، سننا۔ تو ایسی تشبیہ کے اندر آپ وجہ تشبیہ کو سن کر محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلا لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا۔ اب دیکھیں، چڑیوں کے چہچہوں کے اندر وہ کہتے ہیں سرود کی لذت ہو، اس کو بھی سننے سے تعلق ہے۔ چشمے کی شورش کے اندر باجا سا بج رہا، یعنی چشمے کی آواز کو باجے کی آواز سے تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اب شورش ہو، شور ہو یا باجے کی آواز ہو، ان دونوں کا تعلق سننے سے ہے۔ تو ایسی تشبیہ جس کے اندر وجہ تشبیہ کا تعلق سننے کی قوت سے ہو، تشبیہ سامعہ کہلاتی ہے۔ تشبیہ شامہ۔ شامہ سونگھنے کو کہتے ہیں، ہمارے سونگھنے کی قوت کو قوت شامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر وجہ تشبیہ سونگھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر کہوں میں کیوں نہ بلندام ہے حسینوں کو، گلاب کی سی جب آئے مہک پسینے، تو وہ محبوب کو بلندام حسین لوگوں کو پھول جیسا کہہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے پسینے کے اندر مہک ہے۔ تو مہک کو آپ جو ہے سونگھ کر بتا سکتے ہیں کہ خوشبو کی مہک اس پسینے میں آ رہی ہے۔ تو ایسی تشبیہ شامہ کہلاتی ہے جس کا تعلق سننے سے۔ تشبیہ ذائقہ۔ ایسی تشبیہ کے اندر آپ جب تک کسی چیز کو چکھتے نہیں ہیں تب تک آپ کوئی مماثلت نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یعنی ایسی تشبیہ جس کے اندر وجہ تشبیہ کا تعلق چکھنے سے ہو۔ بدل گئی ہے حلاوت سے تلخی فریاد۔ وہ کہتا ہے میری جو فریاد کی تلخی تھی وہ حلاوت یعنی مٹھاس سے بدل گئی ہے۔ شراب تلخ بھی ہے مہک و شیر و شکر۔ جو مہک شرابی ہیں ان کے لیے کڑوی شراب بھی شیر اور شکر یعنی دودھ اور شکر جیسی میٹھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس تلخی کو آپ جب تک چکھیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایسی تشبیہ جس کے اندر وجہ تشبیہ کا تعلق چکھنے سے ہو، تشبیہ ذائقہ کہلاتی ہے۔ اس کی آخری قسم ہے تشبیہ لمسہ۔ لمس چھونے کو کہتے ہیں، اس کے اندر وجہ تشبیہ کا تعلق چھونے سے ہوتا ہے۔ مثلا پیٹ نرمی میں صورت مخمل، کہ پیٹ جو ہے وہ مخمل کی مانند ہے نرماہٹ کے اندر، اور صاف مانند تختہ ہے سندل، اور پیٹ صاف ایسے ہے جیسے سندل کا کوئی تختہ ہو۔ اب مخمل کو آپ چھو کر آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنا نرم ہے، اس کی نرمی کو آپ چھو کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔
تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ لامسا کہلاتے ہیں۔ یوں ناظرین ہمارے پاس تشبیہ حسی کی 5 اقسام: تشبیہ باصرہ کا دیکھنے سے تعلق، تشبیہ سامعہ کا سننے سے تعلق، تشبیہ شامہ کا سننے سے تعلق، تشبیہ ذائقہ کا چکھنے سے تعلق، اور تشبیہ لامسا کا چھونے سے تعلق ہے۔ تشبیہ غیر حسی کی اقسام اگر ہم دیکھیں تو وہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اس کے اندر پہلی قسم مشبہ اور مشبہ بے عقلی، یعنی اس کے اندر جسے تشبیہ دیں اور جس سے بھی اس کو تشبیہ دیں دونوں عقل کے ذریعے معلوم کیے جا سکیں، حواس 5 کے ذریعے وہ معلوم نہ ہوں۔ مثلا تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشان کہاں کہاں میں۔ دیکھیں جو لفظ خیال کو یہاں فکر سے تشبیہ دی گئی ہے، نہ خیال کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آپ خیال کو یوں سمجھ لے کے سن سکتے ہیں۔ حواس 5 سے نہ خیال کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ فکر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایسی تشبیہ کو ہم کہتے ہیں مشبہ اور مشبہ عقلی، مشبہ بے عقلی۔ تشبیہ غیر حسی کی دوسری قسم ہے مشبہ عقلی اور مشبہ بے حسی، یعنی اس کے اندر جسے تشبیہ دے وہ عقل کے ذریعے معلوم ہو اور جسے تشبیہ دے وہ حواس 5 کے ذریعے معلوم کیا جا سکے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس دنیا کے ہاتھ میں بچ لیں۔ زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے طوفان سے۔ اب زندگی ایک مجرد شے ہے، بظاہر تو میں بھی زندہ ہوں لیکن میرے اندر زندگی کہاں ہے؟ نہ اسے چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، حواس 5 سے وہ معلوم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن طوفان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، طوفان کی گرج اور چمک اور تیزی کو آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں دیکھیں مشبہ اس میں عقل کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے اور مشبہ بے حس کے ذریعے یعنی دیکھنے کی حس کے ذریعے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قسم بنی مشبہ عقلی اور مشبہ بے حس۔ اب تیسری قسم تشبیہ غیر حسی کی ہے مشبہ حسی ہو اور مشبہ بے عقلی ہو۔ دیکھیں جب نام خدا جوان ہوا ہو، مانند نظر جوان ہوا ہو۔ اب دیکھیں نظر سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ یعنی کسی جوان کی، یعنی وہ سے مراد اگر ہم علی لے لیں تو وہ کہتے ہیں علی نظر کی مانند روان ہوا۔ اب علی کو تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، لیکن جو نظر ہے یعنی بینائی اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کی قوت اور چیز ہے، لیکن کسی نے اس بینائی کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ مجرد شے ہے، غیر حسی شے ہے۔ تو ایسی تشبیہ غیر حسی ہوگی جس کے اندر مشبہ حسی اور مشبہ بے عقلی ہو، ہم اسے تشبیہ غیر حسی کی قسم کہیں گے۔ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر آپ کا مشبہ حسی ہے اور مشبہ بے عقلی ہے تو ان کی بنیاد پر ہم تشبیہ غیر حسی کی بھی 3 اقسام کرتے ہیں۔